السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کے آغاز سے قبل درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔ توبہ کے مضامین اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، 424 میں سے 128 صرف ہوئے ہیں، تو پورا 424 صفحے پڑھنے تک توبہ نہیں کریں گے؟ فکر نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ توبہ کی برکت سے سب کام آسان ہو جاتے ہیں۔ والد صاحب کو ناراض کر کے آپ کوئی نعمت نہیں لے سکتے، آپ کی دکان ہے، انکم ٹیکس والوں کو آپ ناراض نہیں کر سکتے، اولڈ ایج بینیفٹ والوں کو ناراض نہیں کرتے، لیبر والوں کو ناراض نہیں کر سکتے، پی آئی اے مینجمنٹ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ ہر جگہ کا یہی معاملہ ہے۔ تو اللہ کو ناراض کر کے نعمتیں مل جائیں گی، ایسے تو کافروں کو بھی مل رہی ہیں۔ سب سے زیادہ تو ان کے پاس مال ہے، تو کیا وہ فائدے میں ہے؟ کیا وہ حدیث واقع گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں صبح سے لے کر عشاء کی اذان تک، بندش ہے، رزق کو بند کر دیا گیا، یہ مسئلے ہیں، جن نظر آ رہا ہے، یہ جن کافی ہے الحمدللہ۔ آپ جہاں جن ہو آپ بھیج دینا، میں اس کو بھیج دوں گا۔ اور یہ ہمارے دوست جو بیٹھے ہیں ساتھ میں، تنویر نام ہے نا؟ نہیں، اس کا کیا نام ہے؟ نعمان۔ ہاں نعمان، 2 کافی ہیں بس، دبلے پتلے کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ ہمارے گناہ ہیں، اس کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں۔ گندی فلمیں، فیس بک، یوٹیوب، زکوٰۃ نہ دینا، صدقہ بھائی صاحب 10,000 ہے نہیں تو کہاں سے دیں؟ کس نے کہا آپ کو 10,000 کا؟ 5 روپے۔ اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا، اخلاص ہے تو 5 روپے قبول ہے۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے صدقہ، بری موت سے بچاتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے، پریشانی جو ہے وہ دور کرتا ہے اور رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ 1000 دو، جو یہ نہیں ہے کہ ناصر کی طرح مال پانی بھرا ہوا ہے 1 روپیہ دے کے نکل کے آگے، یہ ایسا نہیں ہے۔ اپنے جیب کے حساب سے ڈھیلا کرو بھائی، ماں باپ کا، بیوی بچوں کا، سب کا خیال رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمایا۔ وراثت دی کا نہیں، 20 سال سے وراثت نہیں دی، پر یہ ادھر کیا ہے کرنے کے لیے؟ یہ لو فتویٰ لو، کتاب لو، پڑھو، تو کیسے سکون ہو سکتا ہے کہ بھائی بہن کا مال، بیوہ ماں کا مال کھایا ہوا ہے، یا ماں کا انتقال ہو گیا باپ کا مال کھایا ہوا ہے، بوڑھے کا، بھائی کا انتقال ہو گیا خدا نخواستہ بہن کا، یتیم کا مال کھا رہا ہے، کہاں سے سکون ملے گا بھائی؟ سود کا معاملہ، رشوت کا معاملہ، ملاوٹ کا معاملہ، پرائز بانڈ حرام، ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ حرام، ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن کا لون حرام، کنڈی کی لائٹ حرام۔ کیا بات کرتے ہیں ہم لوگ بھائی؟ اللہ ایسے پیارے ہیں کہ ریت کے ذرات جتنے گناہ ہو سب معاف۔ نام محرم کو دیکھ کر ہم اللہ کا عذاب خریدتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا لیتے ہیں، بیوی کے پاس اتنا بڑا موبائل، خود کے پاس اتنا بڑا موبائل، بیٹی کے پاس اتنا بڑا موبائل، سب گناہ کبیرہ میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ، کہاں رات کو سوئے گا نہیں تو صبح کدھر دھندے بڑھ جائے گا۔ یہ حقائق ہیں۔ ہمارے پاس آتے ہیں نا تو لٹ لٹا کر آتے ہیں لاکھوں روپے عامل بابے کے پاس۔ ادھر کسی اسٹیج پر کوئی پیسہ نہیں ہے، نہ شروع میں، نہ درمیان، نہ آخر، نہ مٹھائی کا ڈبہ، کوئی نہ کندھاری نان، یہاں سے لے کر یہاں تک نان لمبا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہاں تعلیم یہ لیں وظیفہ، یہ لیں تعویذ، لیکن دیکھو یہ وجہ ہے، اس کو پہلے ٹھیک کر دیں۔ فرض کریں کہ 20 دن کے اندر 40 لوگ آئے، واپس آتے ہیں 2 یا 3، چونکہ ہم نے ان کو یہ بتایا ہی نہیں کہ آپ پر جادو ہے۔ جب ہے ہی نہیں تو ہم کیسے کہیں گے گناہ گار؟ ہم نے ان کو ڈرایا ہی نہیں، ہم نے ان سے فیس ہی نہیں لی۔ اب شیطان الٹا کرتا ہے، دیکھو یہ فیس نہیں لے رہے نا، ہدیہ نہیں لے رہے نا، یہ کیا علاج ہوگا؟ وہ جو تمہیں لوٹا ہے نا، جس نے لاکھوں روپے، ادھر جاؤ۔ پھر پٹا بھائی اشعار پڑھو نا یار، آپ بھی کمال کرتے ہیں، آج پڑھے تھے، بڑے ٹھنا ٹھن اشعار ہیں۔ حضرت فرماتے تھے جس دن میمن یا پٹھان شیر کہے گا سمجھو قیامت قریب ہے، اور فرمایا میمن اور پٹھان شیر کہے گا، میمن پٹھان اگر شیر کہے گا تو 1000 بند سے ناپنا پڑے گا۔ ناصر خان کا اب شیر سنیں، کھڑکی میں کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو گلی میں کوئی بھی نہیں تھا، کھڑکی سے جھانک کر گلی میں دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا،
گلی میں آ کر کھڑکی میں دیکھتا کوئی نہیں تھا، یار آپ ہی تو تھے، ابھی اور کون سا معاملہ کرتا ہے؟ غالب کے شاگرد نے غالب کو لکھا کہ یہ اشعار بیت الخلاء میں بنے، تو جواب اسی لیے اس میں بدبو زیادہ ہے۔ کہنا اس کو سمجھاؤ، کہنا مفتی ابرار صاحب پیپر گما دیا، یہ لو، اچھا مل گیا، چلو۔ آج بہت عرصے کے بعد چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کیا مسئلہ ہے یار؟ بچیاں کس کے ساتھ ہیں؟ اٹھو بھائی، چترالی، ہمیں چترالی زبان نہیں آتی، اٹھیے، اٹھو نہیں بھائی، اٹھیے، پڑھیے۔ شیخ الرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بیت، شیخ الحدیث حضرت مولانا منصور الحق ناصر صاحب دامت برکاتہم کے اشعار ہے، جو ساؤتھ افریقہ میں شیخ الحدیث ہے اور حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص، اور انہوں نے ہی حضرت کو ساؤتھ افریقہ بھیجا تھا۔ نگاہوں کی چوری کو ہلکا سمجھتے، یوں ہی نور تقویٰ فنا کرتے رہتے، نگاہوں کی چوری کو ہلکا سمجھتے، یوں ہی نور تھوڑا سیٹی کی آواز آ رہی ہے، فنا تیرے رہتے، اگر شاہ اختر کی صحبت نہ ملتی تو ہم سب نظر کا زنا کرتے رہتے، اگر شاہ اختر کی صحبت نہ ملتی تو ہم سب نظر کا زنا کرتے رہتے، عمل عاشقوں کا اگرچہ محدود، عمل عاشقوں کا پائیں گی اس پر جزا غیر محدود، عمل عاشقوں کا نظر کی حفاظت، قرآن پاک حدیث پاک سے نظر کی حفاظت، دل کی حفاظت سورہ نور میں ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہوتا کہ جس کی نظر کی حفاظت نہیں ہوگی، شرم اللہ حکم دے رہے ہیں کہ ابھی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، ہے آگے مضمون کہ نظر کی حفاظت کریں۔ بھائی بچے کس کے ساتھ ہیں یار؟ دیکھو تو صحیح بھائی، کیا مسئلہ کیا ہے؟ کبھی وہاں چیخیں مار رہے ہیں، کبھی پیچھے چیخیں مار رہے ہیں، ہے کس کے؟ یہاں تو کوئی بیٹھا ہوا نہیں اٹھ رہا۔ ہاں زبیر کہاں ہے بھائی؟ بلاؤ نا اس کو، زبیر ہو یا کوئی بھی ہو، دوسرے کس کا ہے بھائی؟ پتا تو چلے، تو اس کے بھائی کو بلاؤ بھائی، یا زبیر خود کو بلاؤ، پریشان کر دیا ہے۔ ہاں زبیر کا ہے خود؟ ہاں تو وہی سمجھدار ہے، ان کو کہو بھائی تو بچوں کو بٹھا کے رکھے، اپنے پاس دھیان کریں، یا بچوں کے پیچھے یہاں کبھی محراب سے چیخیں آ رہی ہیں، بات ہی ساری گم ہو گئی۔ یہ اس پر ہے کہ جو اللہ کے پیارے ہیں نا، فرض واجب سنت موقعہ گناہ نہیں کرتے، نظر اور دل کی حفاظت کرتے، ناپاک نہیں رہتے، ہر وقت گندے خیالات نہیں آتے، تو یہ عمل محدود ہے، لیکن جزا وہاں سے لامحدود ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے، ورنہ ہر وقت ناپاک، ہر وقت گندی فلمیں، فیس بک، میں تو دو ہی لعنتی چیزوں کا نام لیتا ہوں، باقی کتنے کا نام لوں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ سب یہاں سے ای میل سے پتا چلتا ہے، ہم اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، زندگی تباہ ہے، لڑکیاں لڑکے، زنا تو ایسا ہے جیسے ناک سے مکھی ہٹا دی، ماں باپ سے بدتمیزیاں، سب یہ اس کی وجہ سے۔ پورا کتاب ہے اسمارٹ فون کے نقصانات، اردو، سندھی، پشتو، انگریزی میں، پڑھ کے دیکھیں تو صحیح کہ کیسے جہنم بنا رکھا ہے اپنی زندگی کو، اس کے بارے میں یہ ہے۔ نگاہوں کی چوری کو ہلکا سمجھتے اور یوں ہی نور تقویٰ فنا کرتے رہتے۔ نامحرم کو دیکھا، تہجد کا نور عمرے میں جو کمایا، بیان کیا، سنا، نمازیں، نور گیا۔ اللہ کا کرم دیکھیں، توبہ کیا، نور واپس آ گیا اور تیز بھی ہو گیا۔ توبہ نہیں کرتے، اب کہاں سے میں اس کو بیان کر سکتا ہوں، بیان ہوتے ہی رہتے ہیں۔
کہ عمل محدود ہے لوگوں کی نظروں میں، لیکن جزا لامحدود ہے. باقی عبادات میں ثواب ہے. نظر کی حفاظت پر اللہ کی ذات ہے، جو کل پرسوں دونوں دن بیان ہوا. حلاوت ایمانی، خاتمہ ایمان پر ہوگا، حسن خاتمہ ہوگا نظر کی حفاظت پر. اس کو بچا کر اپنے دیکھائیں کہ اللہ سے ہمارا کیسی محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون مبارک کی یہ قیمت ہے، کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا. ایک حیا تو آ سکتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہا ہے طائف کے میدان میں، احد کے میدان میں. کتنی تکلیفیں دی گئیں. ہم امتی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین پھیلانے کے بجائے گٹر لائن پھیلا رہے ہیں. اس کا بھی عذاب سن لو. سورہ مومنون میں ایک جز آیت کے مبارکہ کا مفہوم عرض کرتا ہوں. جو یہ چاہے کہ مسلمانوں میں بے حیائی فحاشی پھیلائیں اور پھیلائی جائے، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ مسلمان بھی فلمیں بنا رہے ہیں. جو گٹر لائن آئی وائرل کرو، وائرل کرو. اور جہاں دو لڑکیوں کا نمبر مل گیا وائرل کرو تاکہ زنا کے راستہ ہموار ہو. عذاب ہے دردناک. اور بکواس کرتے ہیں کہ کہاں ہے دردناک عذاب. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی بکواس کی تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا تھا، عذاب آ گیا. اکڑتا ہے کہاں ہے دردناک عذاب. ارے بیوقوف، اللہ تعالیٰ کا ایک نام حلیم ہے. حلیم کا مطلب ہے جو انتقام لینے میں جلدی نہ کرے. کیوں جلدی نہ کرے؟ میرا بندہ دوزخ کے وادیوں میں جا کے مرے گا، کیا ہوگا اس کا اشر؟ تو کسی وقت توبہ کر لے گا. یہ وجہ ہے. کافروں کو بھی اس لیے عذاب نہیں آتا، ساری دنیا کفر سے نکل جائے گی. جی عمل عاشقوں کا گرچہ محدود، پائے گی اس پر جزا خیر محدود. اگر عمر پاتے اربوں برس بھی تو اربوں برس بھی وفا کرتے رہتے. اگر عمر پاتے یہ اربوں برس بھی تو اربوں برس بھی. یہ بھی دین کی کتابوں کی طرف اشارہ ہے کہ کسی نے پوچھا کافروں کو کفر 60 سال کیا، 80 سال، 100 سال کیا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب. پیارے شیخ نے فرمایا دیکھو قرآن پاک کی تفسیروں میں ان کا یہ ارادہ پکا ہے کہ ہم اگر 1000 سال بھی عمر پائیں گے کفر پہ ہی ڈوبیں گے. اور مومن کو 60 سال 50 سال نیکی کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت. کیوں؟ کہ ان کا ایمان ہے کہ ہم مر جائیں گے ایمان سے نہیں نکلیں گے. اگر 1000 سال اربوں سال بھی اگر ہمیں زندگی ملے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا کرتے رہیں گے. تھوڑا بہت کمی ہوتی ہے، وہ آدمی توبہ کرتا رہتا ہے، ایک دن اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. شرابی، کبابی، زنا کے چیمپئن، لڑکوں کے ساتھ کتے سور والے چیمپئن، ذرا سی بات پر فون کر کے دھمکیاں دینا، میں اڑا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. پتا چلا FIR کٹ گئی، ایسی پھینٹی لگی، سب نکل گیا معاملہ. کہاں سے سیکھا یہ بدماشیاں؟ بلیک میلنگ کہاں سے سیکھی؟ گندی سب یہاں سے فیس بک یوٹیوب سے سیکھا. جی نہیں کوئی نعمت ہے دونوں جہاں میں، لذیذ اپنے مولا سے ملنے سے بڑھ کر. نہیں کوئی نعمت ہے دونوں جہاں میں، لذیذ اپنے مولا سے ملنے سے بڑھ کر. یہی شغل ملتا ہمیں اس جہاں میں، ملاقات رب کی دعا کرتے رہتے. یہی شغل ملتا ہمیں اس جہاں میں، ملاقات رب کی دعا کرتے رہتے. اگر شاہ اختر کی مجلس مبارک ہمیشہ میسر ہمیں ہوتی رہتی. اگر شاہ اختر کی مجلس مبارک ہمیشہ میسر ہمیں ہوتی
اپنی مبارک نظر کی فصوں سے ہمیں عشق میں مبتلا کرتے رہتے، وہ اپنی مبارک نظر کی فصوں سے ہمیں عشق میں مبتلا کرتے رہتے۔ اگر حکم مالک یغضو کی خاطر یہ دل ٹوٹتا ہے ہماری بلا سے، اگر حکم مالک یغضو کی خاطر یہ دل ٹوٹتا ہے ہماری بلا سے، اگر سینکڑوں دل ہمیں ایسے ملتے انہیں حکم رب پر فدا کرتے رہتے، اگر سینکڑوں دل ہمیں ایسے ملتے انہیں حکم رب پر فدا کرتے رہتے، اگر شیخ کامل کی صحبت نہ ملتی تو عشق مجازی میں دل جلتا رہتا، اگر شیخ کامل کی صحبت ملتی تو عشق مجازی میں دل جلتا رہتا، فنا ہونے والے حسینوں کی لاشوں پہ ہم قلب و جاں کو فنا کرتے رہتے، فنا ہونے والے حسینوں کی لاشوں پہ ہم قلب و جاں کو فنا کرتے رہتے۔ آخری شعر اور سب خلاصہ، یہ سالک فضائے طریقت میں ناصر خدا جانے بس کس قدر اونچے جاتے، یہ سالک فضائے طریقت میں ناصر خدا جانے بس کس قدر اونچے جاتے، اگر زندگی کے ہر ایک موڑ پر حضرت شیخ سے مشورہ کرتے رہتے، اگر زندگی کے ہر ایک موڑ پر حضرت شیخ سے مشورہ کرتے رہتے، نگاہوں کی چوری کو ہلکا سمجھتے یوں ہی نور تقویٰ فنا کرتے رہتے، اگر شاہ اختر کی صحبت نہ ملتی تو ہم سب نظر زنا کرتے رہتے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اشعار کے بعد آپ جائیں، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، فائدہ ہوا۔ آخری شعر تو سمجھیں کہ اللہ والا بننے کا نچوڑ ہے، کہ زندگی کے ہر موڑ پر اپنے شیخ سے مشورہ کرتے رہتے ہیں، ہم اسی پہ مرتے ہیں۔ خطبہ تو پڑھ چکا، شیخ رب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا رومی
رحمت اللہ علیہ کی دعا ہے، فرماتے ہیں غالبی بر جاذباں اے مشتری، غالبی بر جاذباں اے مشتری، شاید رز ماندگاں را اوخری. اے اللہ آپ کے راستے میں نفس کے مقابلے میں مغلوب ہو رہا ہوں، نفس مجھ پر غالب ہو رہا ہے، بار بار توبہ کرتا ہوں پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے. اے اللہ میں کمزور ہوں مگر آپ تو کمزور نہیں. بچہ اگر کمزور ہے تو ابا تو طاقتور ہے، اگر بندہ کمزور پڑ رہا ہے تو اے ربا آپ تو طاقتور ہیں، اپنی طاقت بھیجیے، آپ غالب ہیں، ہم کو بھی ہمارے نفس پر غالب کر دیجیے. اے ہمارے جانوں کے خریدار، آپ نے تو قرآن پاک میں اپنے مشتری ہونے کا اعلان فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، سورہ توبہ آیت نمبر 110، کہ آپ ہمارے خریدار ہیں. اے اللہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے قلوب اور تمہاری ارواح کو خرید لاؤں. یہ جملہ رکھیے گا، دل میں اتر جائے تو کامیاب ہو جائیں گے ہم. یہ اشعار سنیے گا دوبارہ، پورا اللہ کا راستے میں فائدہ کس طرح ہوگا اس پہ پورے ہو گیا ہوا. اور بہت عرصے سے یہ شعر میرے ذہن میں تھا لیکن ذہن میں نہیں آ رہا تھا کس جگہ ہے، نہ مجھے ابھی پتا تھا اس میں ہے، لیکن آخر میں اتنا دل خوش ہوا. یہ سالک مولا کے عشق میں نہ جانے کتنے اونچے جاتے، اگر زندگی کے ہر موڑ پر اپنے شیخ سے مشورہ کرتے رہتے ہیں. سب کا سلوک اشعار کا ہو گیا. حضرت بھی بہت یاد آ رہے تھے کہ اللہ والوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے. میں نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ملا، حضرت کی قدر بھی نہیں کی. پھر میر صاحب یاد آئے، میر صاحب کی بھی قدر نہیں کی. قدر یہ حلوہ پراٹھا نہیں، قدر ہے جو انہوں نے قرآن پاک حدیث پاک کی بات سمجھا دی نا، بس ایک بار سمجھا دی اب ختم. اب جان دینا ہے نا، آگے نہیں. اب اس کے بعد کوئی معاملہ آگے کا نہیں ہے. اب حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب احمد برکاتہم، اللہ ان کی قبر میں برکت عطا فرمائے، بس یہ اشعار ہو رہے تھے اور دماغ پورا گھوم رہا تھا کہ آخر کب. حضرت تو یہاں تک فرماتے تھے، دو باتیں فرماتے تھے، میں سمجھاتے سمجھاتے بڈھا ہو گیا ہوں، مرنے کے نزدیک پہنچ گیا ہوں، میرے احباب دھیان ہی نہیں دیتے. پھر فرماتے تھے کہ چلتے چلتے تم لوگ بڈھے ہو گئے ہو، اب کب، اب کب. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ 40 برس کے بعد جو ہے نا وہ بلاوے زیادہ آتے ہیں. بلاوے نہ آئے، 100 سال کا ہو جاؤ تو اللہ کی عطا ہے. اور جب کھیتی پک جاتی ہے نا تو اس کو کاٹ دیتا ہے زمیندار، تو 40 برس میں کھیتی پک جاتی ہے. اوسط عمر یہی ہے، 60 50، کوئی 40 بھی کہتے ہیں، ویسے زیادہ تر اوسط عمر یہی ہے 55 60. فرمایا کہ 60 کی ہو گئے ابھی بھی حیا نہیں آتی. 55 کے کبھی کیا فرماتے تھے بھائی. قول اور فعل میں تضاد نہ ہو صدیق وہ ہے. کس طرح حضرت والا نصیحت کرتے تھے، قرآن پاک سے ملا رہے ہیں. سبحان اللہ. غالبی بر جاذبہ مشتری، اللہ آپ نے تو خود فرمایا نا آپ ہمارے مشتری ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، کہ آپ ہمارے خریدار ہیں. اے اللہ آپ نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے قلوب، یہ میں بتا رہا تھا یہاں کہ تمہارے قلوب اور تمہاری ارواح کو خرید لیا ہے، کیونکہ قلب بھی، دل جمع قلوب، اور روح دونوں قیمتی ہیں، اور روح تو سب سے زیادہ قیمتی ہے. دل بھی ایسا ہی ہے، سارا جسم کا کنٹرول تو دل میں ہے، دل گیا تو روح بھی گئی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں انفسہم، اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ ہمارے خریدار ہیں. اے اللہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے قلوب اور تمہاری ارواح کو خرید لیا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ میں نے تمہارے نفوس کو خرید لیا ہے. کیونکہ جو سودا سب سے گھٹیا ہوتا ہے اور جس کا کوئی خریدار نہیں ہوتا، اس کا مالک بھی مایوس ہوتا ہے کہ میرے سودے کو کون خریدے گا، تو جو کریم ہوتا ہے اسی کو خریدتا ہے. اے اللہ ہمارے قلوب اور ارواح کی نسبت نفس سب سے گھٹیا سودا تھا، لہذا اللہ آپ تو کریموں کے کریم ہیں، آپ نے غایت کرم سے ہمارے نفس لڑے ہوئے کو خرید لیا. اللہ جس کو آپ خرید لیں کون ہے اس کو خرید سکے؟ آپ ہمیں خرید لیں، آپ نے خرید لیا ہے نا، لیکن ہم تو آپ کے نہیں آ رہے اس میں. جس کو آپ خرید لیں پھر اس کو کون سودا دے سکتا ہے؟ کتنی پرانی بات حضرت کی، بہت پرانی بات یاد آئی. اگر کسی بلی کے گلے میں پٹا بندھا ہو کہ یہ وزیر اعظم کی بلی ہے کوئی چھچڑا دکھا کر اس کو اغوا کر سکے؟ کوئی ہے اس کو گود میں لے جا سکے؟ فرمایا جس کے دل میں پٹا آ گیا کہ میرا عاشق ہے، میرا دیوانہ ہے، میرا پیارا ہے، اس پہ لیبل لگ گیا. اللہ دیتے ہی اس کو ہے جس کے بارے میں اللہ کو پتا ہے یہ بے وفا نہیں ہوگا. تو یا اللہ آپ کا جب پٹا ڈل گیا تو ہم کو کوئی نفس تھوڑی خرید سکتا ہے. پھر گڑبڑ ہو سکتی ہے، وہ الگ بات ہے، وہ تو معصوم تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ دو آج مضمون ملے ہیں حضرت کے.
ارادہ تھا کہ اس کو انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن ہوا نہیں. صبح آج مجلس تھی نا 11:30 سے 12 بجے تخصص کے طلباء میں حرف تھے. کیا انداز ہے میرے پہ شیخ جناب. آپ تو کریموں کے کریم ہیں. آپ نے غایت کرم سے ہمارے نفس کو خرید لیا. جس کو آپ خرید لیں کون ہے جو اس کو خرید سکے. آپ تو جادوؤں پر غالب ہیں. دنیا میں جتنے حسین لڑکے لڑکیاں ہمیں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اگر آپ ہمیں اپنی طرف کھینچ لیں تو ان کی کیا مجال ہے کہ ہمیں کھینچ سکیں جناب. بلکہ اگر ہم خود بھی اس طرف کھینچنا چاہیں تو نہیں کھینچ سکتے، کیونکہ آپ کی قوت جاذبہ کے سامنے نفس اور شیطان اور دنیا بھر کی گمراہ کن ایجنسیوں کو طاقت کوئی حقیقت نہیں رکھتی ان کی طاقت. بس آپ ہماری ہدایت کا ارادہ فرما لیں تو آپ کے ارادے پر مراد کا ترتب یقینی اور تخلف محال ہے. بس آپ ہماری ہدایت کا ارادہ فرما لیں. لہذا آپ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم عاجزوں کو آپ خرید لیں. ہم جیسے درماندوں کو بار بار توبہ توڑنے والوں کو آپ خرید کے غالب کر دیں تو پھر نفسی کتی کیا مجال ہے کہ ہم کو مغلوب کر سکیں. آج کھانا کھا کے پھر ایسا ڈر بیٹھ گیا کہ عرض کروں. مفتی نعیم صاحب نے، میں کوئی بتا رہا تھا دھوکے کی بات، مفتی نعیم صاحب نے 2 واقعات سنا ہے. کھربوں روپے لوٹ کر ابھی کسی خاص جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کون تھے؟ انہوں نے بتایا کہ طالب علم تھے، اور اس کا تقوی ایسا تھا، دورے میں تھے یا کہاں تھے، تو اس اتنے برس کا تقوی ایسا تھا کہ ایک بڑی جگہ پر شیخ الحدیث صاحب نے بھیجا، محتمم نے بھیجا، آپ جاؤ وہاں بیان کر کے آؤ. طالب علم سے کہا آپ اگر دیکھتے نا اس کو تو ایسا بہترین لباس، صاف ستھرا سفید، اور نماز کا یا دوسرے میں نماز کا فرمایا نشان، پگڑی پہنی ہوئی، ایسے اخلاق، اور دعائیں لوگ طالب علم سے دعا کرا رہے ہیں. یہ ڈرامہ نہیں، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں. مطلب ایک ڈرامے کے حساب سے آدمی بنتا ہے نا، ایسا نہیں. اور بھی بڑی چیزیں بتائیں. اس کے بعد کھربوں روپے لوٹے ہیں داڑھی کے، اس میں کھربوں روپے. اب وہ تفصیل کا تو موقع نہیں ہوتا اس وقت. ایک ہی واقعہ تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ ایک جگہ گئے، کرایہ کا گھر، کرایہ کا دکان، کرایہ کی گاڑی، اور یہ اولیاء بہترین امامہ پہلی صف میں. اور اس کے بعد امام صاحب سے کہا میں اتنے دن سے آ رہا ہوں، میرا دل بہت دکھی ہے کہ اللہ کا گھر اتنا بڑا اور اتنا پرانا کہ سب نظر آ رہا ہے، رنگ تو ہونا چاہیے نا. کہ رنگ ہمارے پاس کہاں سے ہے پیسے اتنے دی بڑی مسجد کے لیے؟ کہ میں ہوں نا. 2 لاکھ پہ رنگ کرا دیا پورا. کئی برس پہلے کی بات ہے جناب. اب جو پوچھے یہ کس نے کیا ہے، کہ انہوں نے کیا ہے. بھائی یہ اتنا خرچہ اتنے برسوں کے انہوں نے کیا ہے. اور وہاں پر ملنے جائیں، دعا دیں، اور فون آ رہا ہے کہ ہاں دبئی بھجوانا ہے، ہاں ٹھیک ہے آپ پیسے بھیج دو. دبئی بھجوا رہے، کینیڈا. جناب لوگوں نے دھڑا دھڑ ایماندار نیک کو پیسے دینے شروع کر دیا. لاکھ اس وقت کے لاکھوں، ابھی یہ کروڑوں، لاکھوں بڑی رقم لے کر بھاگ گیا. تو کرایہ بھی گیا تیل لینے، فلیٹ کا بھی کرایہ گیا، گاڑی بھی چھوڑ کے چلا گیا. بعد میں پتا چلا کرایہ کی گاڑی ہے. کیسے بدل گیا یہ؟ ایک ہوتا ہے نا جعلی نیک بننا، اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. مفتی فرحان صاحب نے پہچان لیا، وہ عمر نے پہچان لیا، آپ لوگ کھڑے تھے نا، اور عمر نے پہچان لیا. ابا آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، یہ کتابیں دیتے تھے. میں نے کہا مجھے تو ذہن میں ہی نہیں آ رہا. کہا ابا یہ نام مفتی صاحب نے فرمایا بتانا چاہیے کہ پھنسے نہیں لوگ. اتنے بزرگوں کا اعتماد. بتاؤ مجھے آپ کو ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ ایک لفظ ایسے نہ نکلے کہ کسی کا دل دکھ جائے. کیمیا داری کے تبدیل شکنی گرچہ جوئے خوں بودے نیلش کنی. ماں رومی رحمت اللہ دعا فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اگرچہ میرے باطن میں اخلاق رذیلہ کا دریا خون بہ رہا ہے، گندگی کا، کیمیا داری کے تبدیل شکنی، یعنی میرے اعمال اخلاق نہایت خراب ہیں، لیکن آپ کی رحمت ایسا عجیب کیمیا رکھتی ہے کہ آپ ہمارے اخلاق رذیلہ کے دریا خون کو اخلاق حمیدہ کا دریا نیل بنا سکتے ہیں. ہمارا رومی ایسے ہی تو اللہ نے غلغلہ نہیں بچایا ان کا. بھائی حافظ شفقت کی طبیعت ناساز ہے، گھٹنے میں اچانک درد زیادہ ہو گیا، پھر ابھی پتا چلا 103 بخار بھی ہے. گاڑی کس کی ہے آج؟
اچھا ان کی آمد محمود کی جناب اس لیے انتظار نہ کرنا پڑے نا، آپ اندر گاڑی لگا دیجیے گا، تھوڑا جلدی جانا ہے. یعنی ہمارے سیئات کو حسنات سے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں اور ہمارے رذائل کو فضائل سے تبدیل کر سکتے ہیں. اس مضمون پر احکر کے چند اشعار ہیں جو انشاءاللہ تعالی یہ پڑھیں گے جمعرات میں کل، ورنہ یہی جمعرات میں پڑھا دیں گے. حضرت والا کا اشعار ہے، تیرے دستے کرم کی کیمیا تاثیر کیا کہی ہے. سبحان اللہ. تیرے دستے کرم کی کیمیا تاثیر کیا کہی ہے، کسی ذرے کا تیرے دم سے خورشید و قمر کرنا، سورج و چاند کرنا. اللہ کی عطا. یہ نہ سمجھیں کہ بیان کے بعد اللہ ملے گا، یہ نہ سمجھیں. بس یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آخری سانس تک خوش کرنا ہے، بس ایک سانس اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. یہ اشعار ہیں، یہ اور بھی ہیں لیکن یہاں کم لکھے. اللہ اللہ. تیرے دستے کرم کی کیمیا تاثیر کیا کہ یہ کیمیا سے سونا بنتا ہے. کسی ذرے کو تیرا دم میں خورشید و قمر کرنا، جو تیری راہ میں روبہ خصلت سے پسماندہ. اے اللہ آپ کی راہ میں شیر بننا چاہیے، ہم لومڑی ہیں، بزدل جانور. ذرا سا کوئی موقع آیا گناہ چھوڑنے کا، گندی فلم دیکھ لی، چلو آئیے بھائی. وہ آج شراب کی دعوت ہے، زنا فری ہے. اتنا نہیں بولتے کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی چیزوں پر. تیرا زنا اور شراب ہے اگرچہ مفت کا، تیرا زنا اور شراب ہے اگرچہ مفت کا، ایمان نہیں ہے میرا مفت کا. بک گئے وہاں. لڑکی بھی ہے بھائی، بک گئے وہاں پر. کہا بھائی اتنا ہی عرض کرتا ہوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ آپ برا جملہ نہ بول دیں کوئی دین کو، آپ کا ایمان چلا جائے گا. صرف ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں کہ جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا، آگے نہیں. نشہ ہے کیا ہے، خامخواہ ایمان چلا جائے، نکاح بھی گڑبڑ ہو جائے. دوسرا شعر سننا نا، دوبارہ پڑھتا ہوں. جو تیری راہ میں روبہ خصلت سے پسماندہ. ختم ہو گئے. تجھے مشکل نہیں مسکین کو سلطان جہاں کر دیں. میں تو کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، شراب کے چیمپئن، زنا کے چیمپئن، اسمگلنگ وغیرہ، آج اللہ ان سے بیان کرا رہے ہیں. جو تیری راہ میں روبہ خصلت سے پسماندہ، تجھے مشکل نہیں ایسوں کو رش کے شیر نر کرنا. سبحان اللہ. شیر نر کرنا تجھے مشکل نہیں، مسکین کو سلطان نے جہاں کر دے. کرم سے اپنے اختر کو، حضرت والا، اور کرم سے اپنے اختر کو تیرا شمس و قمر کرنا. حضرت والا تشریف لے گئے. حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی کم تھی تو حضرت نے ہاتھ ملا کر کہا حضرت اختر آیا ہے. اختر مانے ستارہ؟ فرمایا نہیں، سورج آیا ہے. اتنی بڑی شخصیت. اختر نہیں ہے آپ، شمس آیا ہے، سورج آیا ہے، آفتاب آیا ہے، مہتاب آیا ہے. یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا، یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا. تیرے سرکار میں بندوں کا ہر دم چشم تر کرنا، تیرے سرکار میں بندوں کا ہر دم چشم تر کرنا. ارشاد فرمایا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں، باز سلطان نم گشم نیکو پہ ہم، جوش کے ساتھ، باز سلطان نم گشم نیکو پہ ہم، فارغ از مردارم اور کرگس نے ہم. یہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنے سلطان کا یعنی اپنے اللہ کا باز شاہی ہو گیا ہوں. اب ان کے توبہ کی برکت سے، ان کے قرب سے مشرف ہو گیا ہوں، اور لذت قرب یار نے مجھ کو بیگانہ اغیار کر دیا ہے، گناہوں سے بیگانہ کر دیا. یار یہ آپ وہ نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے. الحمدللہ قرآن پاک حدیث پاک سے بتاتا ہوں، الحمدللہ ریت کے ذرات جتنے گناہ، درخت کے پتوں جتنے گناہ، سمندر دریا جتنے شراب. چلو نبوت کا دروازہ بند. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نہیں آئیں گے. جن پر آتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں ان پر کتا آتا ہے، ان پر دوزخ کا عذاب آتا ہے. 115 سے زائد آیت مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ان گدھوں سے پوچھے نعوذ باللہ تمہارے صحابی کون ہے، اللہ معاف فرمائے. دیکھتا ہوں کس کا نام لیتے ہیں. قرآن پاک ایک طرف، ان کی بکواس ایک طرف. لیکن کیا ہم لوگ میڈیا دیکھ کر ان کی چمچا گیریاں کرتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. پتہ ہی نہیں اپنے ایمان کا کیا معاملہ ہے. جی بہت عجیب بات ہے یہ. حضرت جبریل علیہ السلام اب آئیں گے ہی نہیں، لیکن نبیین دروازہ بند. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. اور ارے ان گدھوں سے کوئی لڑائی جھگڑا کوئی نہیں کرتا، ہمارے بزرگ منع فرماتے ہیں. ایک سوال کرتے ہیں، اے یہود و نصارہ، عیسائی کو نصارہ بولنا چاہیے، اے یہود و نصارہ ایک ہنود، اے دھریے، اے نبوت کا دعویٰ جھوٹی کرنے والے، ہمیں آپ سے کوئی بحث ہی نہیں ہے. آپ کیوں اتنے بم برسا رہے ہیں؟ اب تک کتنا مسلمانوں کا خون کیا ہوا ہے. ایک بات صرف، ہاں آپ کے یہاں کتوں کے بھی حقوق ہیں.
وہ کتا مچل جائے ساری مشینری آپ کی مچل جاتی ہے. آپ کے یو این او میں کوئی انسانی حقوق بھی ہیں, یونیسیف میں کوئی بچوں کے حقوق بھی ہیں نا. تو یہ جو آپ کر رہے ہو, آپ کیوں اپنے اوپر مصیبت لے رہے ہو؟ بتاؤ. آپ ایسا کریں, قرآن پاک کی ایک آیت بنا دیں, سب جھگڑا ختم. بنا نہیں سکتے, 1400 برس ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک آیت کا ٹکڑا ہی بنا دو مثل قرآن پاک کے, مثل قرآن پاک کے, تو جھگڑے کس بات کے ہیں بھائی؟ لا دو نا. آپ بڑے بڑے سائنس ٹیکنالوجی, بڑے بڑے شاعر ادیب, شیکسپیئر کی اولاد, ان کا سانڈو بھائی جتنے ہیں, ہاں, ڈارون کا جو سسر ہے, یہ لے آؤ نا یار. تم کیوں اتنا جھگڑا کرتا ہے؟ ہر جگہ خون مسلمانوں کا پھیلا ہوا ہے. ابھی عیش کر رہے ہو نا, خدا کی قسم عیش میں نہیں ہے, ہمارا آپ کا واسطہ نہیں ہے, لیکن قرآن پاک کا معاملہ ہے. لا یموت ولا یحیا, یہ نہ چین نہ سکون, دوزخ کی زندگی, نہ چین نہ موت نہ کچھ. ہاں, جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں عیش میں ہے نا. آپ اللہ چاہتے تو ایک فرشتہ آ کے صرف پھو کر دیتا, 50,000 ٹکڑے ہو جاتے. کوئی ہمت کرتا؟ یہ امتحان ہے کہ کون مولا کا عاشق ہے, کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے والا ہے, کون ان گٹر لائن کی نقل کرنے والا ہے. انہوں نے تھوک کہاں پھینکا آسمان پر, ان پہ منہ پہ ہی گرا. باہر کیوں نہیں نکلتے جب اچھا کام کیا ہے تو؟ باہر نکلو, ادھر آؤ, لیاری شریف میں آؤ, کھڑا منوڑا پہ آؤ, ہاں, اور بڑے جہازوں میں بیٹھ کر آؤ. تم خالی بس وہاں مفتی انوار صاحب کے بیٹے کو آپ مل گئے نا, ابرار الگ کو کلٹی, کچھ نہیں ہوتا اس سے, خدا کی قسم. دین کو ذرہ برابر بھی کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کا وعدہ ہے حفاظت کا. اب میڈیا سے ڈر جاتے ہیں, دین ختم ہو رہا ہے. تو اب تک کیا حالات ہیں؟ کون سا ختم ہوا؟ ان ظلموں کی وجہ سے جب خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی ہوئی ہے, سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھ کر اور انگلش میں ٹرانسلیٹڈ قرآن پاک پڑھ کر. یہ ہے کیا مسئلہ جو بدماش پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ ابھی جتنا خون بہ رہا ہے حساب لگاؤ کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. جاؤ, حساب بھی نہیں لگا سکتے انشاءاللہ تعالی. یہ کیا ظلم ہے, کیا اندھیرے ہے یہ. لیکن ہمارے بزرگوں نے سیاست, گالی, میڈیا کا غلام, میڈیا کا جھاڑو لگانے والا نہیں بنایا. الحمدللہ چھوڑو اس چیزوں کو. تو کر ساری خبروں سے بے خبر مجھے, خانہ کعبہ غلاف پکڑ کے ایک بزرگ دعا مانگ رہے ہیں. تو کر ساری خبروں سے بے خبر مجھے, الہی بس ایک رہوں خبردار تیرا. اپنا پتہ نہیں ہے پون لینڈ میں یہ ہو گیا تو لینڈ ہی ہوا نا, اور کیا ہوا بھائی؟ ریان فریش لینڈ یہ ہے نا, سب ماریشز میں سب جگہ گئے تھے نا, جتنے لینڈ تھے سب جگہ گئے. اب وہ مجھے بتاتے فریش لینڈ. میں نے کہا یہ کیا گندا جملہ ہے, لینڈ تو ہندوستان میں پخانے کو بولتے ہیں. ان کے نام ملکوں کے دیکھے, پون لینڈ, اسکاٹ لینڈ, تھائی لینڈ, انگلینڈ, فریش لینڈ, نیدر لینڈ, نیوزی لینڈ, گرین لینڈ. ہاں وہاں کا گرین لینڈ بھی ہے, فریش لینڈ بھی ہے, ریڈ لینڈ بھی ہے. لینڈ ہی لینڈ بھرے ہوئے. پاکستان آؤ نا, پہلا ہی پاک جملہ لگا ہوا یار. سعودی عرب آؤ بھائی, حج عمرہ کرے, اللہ کو یاد کرے, اللہ سے معافیا مانگے, یا بھی معافی مانگ سکتے. یہ سب سورہ زمر میں لکھا ہوا ہے کہ جو قید, مہنگائی, تکلیفیں, میرے ہاتھوں کے کرتوت ہے, گناہ ہیں, بحر اور بر میں جو تکلیفیں پریشانیاں ہیں, میرے گناہوں کی نوسط ہے, ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہے. یہ معافی نہیں مانگتے, گندی فلموں میں لگے ہوئے. بہن ہو, بیٹی ہو, جو بھی ہو, کوئی مسئلہ نہیں, مسئلہ ہے. زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں, ڈرگس میں جا رہے ہیں, کس مسئلے کے اندر نہیں جا رہے ہیں ہم لوگ. وہ پاک مولا ہے, پاکی کو پسند کرتا ہے. ہم تو گندگی میں جا کے ناپاک بنے ہوئے ہیں. اور پاکی کا راستہ اتنا آسان ہے کہ پوچھو مت. ایک آدمی کے ہاتھ پر گندگی غلاظت لگ گئی تو دریا کے پاس کھڑا ہوا سوچ رہا ہے کہ دریا سے کہہ رہا ہے کہ میں ہاتھ ڈالوں گا تو ناپاک ہو جائے گا. وہاں ارمی رحمت اللہ علیہ نصیحت کے لیے فرما رہے ہیں, دریا وریا کچھ نہیں بولتا. دریا نے کہا کہ تمہاری مرضی ہے نہ ہو, کابل سے میں دریا سندھ چلاؤں اور ہر گھنٹے پر ہزاروں لوگ یہاں سے پاک ہوئے ہیں, مجھے تو کچھ بھی مسئلہ نہیں. پاک تو ہم سے ہی ہوگا, چاہے 2 ڈول لے لے, چاہے 1 بالٹی لے لے. کتنے گندے کپڑے صاف ہو گئے جناب, کچھ بھی نہیں ہوا. سمندر میں 2.5 کروڑ لوگوں کا پیشاب پخانہ گرتا ہے کراچی میں, ایک لہر آتی ہے, گٹر لائن سب کو لے جاتی ہے. آؤ پڑھو نماز, کس نے منع کیا ہے؟ میٹھا پانی دور تک نہیں ہے, کڑوے پانی سے وضو کروں, اللہ ہے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبر کو اللہ نور سے بھر دیں, اس وقت 1 کروڑ تھا. اب میں اس طرح عرض کروں گا کہ اے دوستو, 2.5 کروڑ لوگوں کا پیشاب پخانہ آتا ہے, سمندر پار کر دیتا ہے. سمندر کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی. یہ محدود ہے یا نہیں؟ جب ایک محدود سمندر کے اندر یہ طاقت رکھی ہے تو لا محدود دریائے رحمت میں کیا جوش نہ آئے گا. معافی مانگنا, یا اللہ معاف فرما دیجئے, اللہ کی دوستی مل گئی.
لوگ ڈرتے ہیں کہ میں شراب چھوڑ دوں گا تو کیا ہوگا. ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ 2-3 شرابیوں کے واقعات سناتا جو کتابوں میں چھپ چکے ہیں نام کے ساتھ، اور ان کا ایمان کیسا اس پہ بتاتا عرض کرتا، لیکن یہ مضمون رہ جائے گا. اب تھوڑی دیر سے باقی ہے تو اس کو ہی عرض کرتا ہوں، ورنہ ارادہ تھا نئے شیخ کے جو ہے آداب وغیرہ وہ عرض کرتا میں. سبحان اللہ. آگے دیکھو نا کیا لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ میں اپنے سلطان باز سلطانم گشم نیکو پیم فارغس مردارم و کرگس نیم. کرگس کہتے ہیں جو مردہ لاش کو کھاتا ہے. اے اللہ میں نے توبہ کر لی، اب میں کرگس نہیں ہوں، گدھ نہیں ہوں کہ مردہ لاش کھاؤں. کیا مطلب؟ ہم یا لڑکیاں اور لڑکے انجام کے اعتبار سے مردہ، تو مردہ مردے پر مر رہا ہے نا، کرگس والا کام کر رہا ہے نا. یہ گدھ کا باز شاہی بنے جو شاہ کے کلائی پر بیٹھتا ہے، ایسے اشارہ دیں تو سیدھا جا کے چیتے کی آنکھیں نکال دے گا. جب آپ ایئرپورٹ پہ دیکھیں گے یا دبئی وغیرہ میں دیکھیں گے آنکھوں پہ پٹی بندی ہوتی ہے، یا پٹی کھول کے دکھاؤ کھانا، غائب ہو جانا کھانا. ہاں پھر کھانا ہی کھانا ہے. آہا باز شاہی بننا کیا معاملہ ہے. آہا. اور لذت قرب یار نے مجھ کو بیگانے اغیار غیروں سے بیگار کر دیا، ہٹا دیا. یعنی میں تمام گناہوں سے توبہ کر چکا ہوں. آگے دیکھنا، توبہ کی سواری عجیب سواری ہے جس پر بیٹھ کر ہر شخص پستی سے پھر بلندی کی طرف اڑ سکتا ہے. اور یہ نہیں ہوگا آج توبہ کر لیا اب آج کے بعد کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ بھی غلط خیال ہے لوگوں کا. عیب نکالتے ہیں، میڈیا پر اچھالتے ہیں، فلانا مولوی نے اس طرح کیا، میں نے کس طرح کیا ہے. جی مولانا آپ میں ایک عیب ہے. یہ تو ایسا ہے جیسے وہ جلیبی بناتے ہیں نا، جلیبی بناتے ہیں تو ایک سوراخ ہوتا ہے نا، اور چھلنے میں بہت سارے. تو چھلنا جو ہے وہ اس پہ اثر ہے ڈونگے پر، کیا بے تیرے اندر ایک سوراخ ہے، تو عیب دار ہے. ڈونگے نے کہا ذرا پخ پخ مکوا، تمہارے اندر اتنے عیب ہیں. وہ ہم دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں اس لیے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں. اب ایسے جو بھی دیکھا کہ اس طرح داڑھی نہیں وغیرہ منہ ایسا کر لیا. وعلیکم السلام. گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. ہم نے گناہ کو سب نے حقیر سمجھنا ہے، گناہ گار کو حقیر سمجھنا حرام ہے. یہ ہمارا دین. کفر سے نفرت واجب، کافر سے نفرت حرام. لائے کوئی اس کے مقابلے پر کوئی، سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا جناب. واہ واہ واہ. یہاں ہم نے توبہ کیا، لائے کوئی ایسا ایٹم، لائے کوئی ایسا سیٹلائٹ، پتہ نہیں کدھر لائٹ مارتے ہیں، ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس پر یقین کرتے ہیں. بھائی آپ موبائل پہ کینیڈا بات کر رہے ہو، آپ کی آواز ٹریول کرتی ہوئی 18 گھنٹے میں نہیں پہنچتی ہے جی، اور ٹرانزٹ کر کے 24 گھنٹے میں نہیں پہنچتی. یہ کیا ٹیکنالوجی ہے؟ تار بھی کوئی نہیں ہے. کہا بھائی چھوڑو، آم کھاؤ پیڑ گنتا کیوں ہے؟ بھائی ہمیں سمجھاؤ نا. کہا سیٹلائٹ ہے. سیٹلائٹ دکھاؤ. کہ ہم نہیں دکھا سکتے، خواب میں تم دیکھ لینا. اور اللہ دکھاؤ. لے بھائی کل 12 بجے سورج دیکھ کے بتانا ذرا. ادنا مخلوق کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ کو دیکھ لیا تو سب جنت کا دوزخ کا فیصلہ آج ہی ہو جائے گا. پھر سیٹلائٹ نہیں دکھاتے. کیا سسٹم ہے آپ کا؟ سسٹم سمجھا دو نا، کیا سیٹلائٹ سسٹم ہے؟ یہاں بات کر رہے ہیں اور درود شریف کے لیے بکواس کرتے ہیں. ایک فرشتے کو اللہ تعالی نے سب کے نام سکھا دیے، یاد کرا دیے سب کے. جب ہم درود شریف پڑھیں گے صرف اتنا ہی، صلی اللہ علی النبی الامی، صرف اتنا پڑھ لیا. وہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرے گا فلاں بن فلاں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے. بتاؤ سامنے کون ہے؟ رحمت للعالمین. کس کے؟ الرحم الرحیمین کے. ایک درود شریف پڑھ لیا 10 گنا صغیرہ، بڑے گناہ نہیں، وہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں. 10 گنا گئے، 10 درجات بلند ہوں گے، 10 نیکیاں ملیں گے. یار 10 دفعہ پڑھ لیا تو اب تسبیح تو درود شریف کی پڑھ رہے ہیں، فلمیں بھی چل رہی ہیں. کیا اس کی وجہ سے ہم جو فلمیں نہیں چھوڑ رہے تو کیا نماز چھوڑ دیں، ہم دعا چھوڑ دیں، معافی چھوڑ دیں؟ یہ شیطان ہمارے کو گڑبڑ کرا دے، اس کا باپ نفس. ہم مایوس ہو جاتے ہیں، یار ابھی تو توبہ کی تھی پھر توڑ دی. تو مت توڑو بھائی، ہم بھی نہ توڑیں. یہ ٹوٹ گئی نا، اب کیا ہوا؟ معافی. ثبوت لے لو آپ. 70 گناہ ہو جائیں معافی مانگی 70 دفعہ معاف. لیکن ہم یہ عادت کیوں بنائیں؟ توبہ آسمان سے آتی ہے. اور سواری عجیب سواری ہے بھائی. یہ بتا رہا ہوں، سیٹلائٹ کیا بیچتا ہے، راکٹ کیا بیچتے ہیں. جو سفید سفید ہم کبھی دھواں دیکھتے ہیں نا، ہوائیں چھوڑتے ہیں اور راکٹ جا رہا، اور آگے جا کر دکھ رہا پرکھ سے اڑ جائیں گے. بڑے جی نیل آرم اسٹرانگ، پتہ نہیں کون سا ہاتھ اس کا اسٹرانگ تھا، چاند پر پہنچ گئے جناب. اب وہ ان کو فلم ہی نہیں ملی، ڈاکیومنٹری چوری ہو گئی. اب ٹیکنالوجی آ گئی کہ تم نے ڈرامہ کیا تھا اس لیے. ورنہ جب چاند پر پانی بھی ہے، اتنی بڑی زمین ہے، تو مفت میں قبضہ کرو ہزاروں ایکڑ پر. بھائی ادھر کیوں آتے ہو تم لوگ بھائی؟ اور ہم تو کہتے ہیں دوست. دوست نہیں کہیں گے، اللہ کے دشمن. سورج پر چلا جانا، چاند پر کیا جاتا ہے؟
تھوڑی دیر میں باربیکیو ہو کے کلٹی ہو جائے گا، تمہارے آلات بھی باربیکیو ہو جائیں گے۔ اگر یہ سورج جو ہے نا 1,68,00,000 میل کی رفتار سے اس کی روشنی یہاں تک آتی ہے 1 سیکنڈ میں، یوا سیکنڈ میں، اگر سورج اور قریب آ جائے ساری دنیا باربیکیو ہو جائے، سارے فصلیں تباہ ہو جائیں، سارے گھر کلٹی ہو جائیں۔ اب ایک خربوزے کا اولاد، یہ سورج کو وہاں فٹ کس نے کیا ہے؟ یہ دن چھوٹا اب راتیں بڑی کیسے ہو رہی ہیں؟ مفتی انوار الحق صاحب کل 5 منٹ آپ کو بڑھانے پڑیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ یہ کیسے ہوا بتاؤ، مفتی صاحب خود بتائیں۔ اللہ کی نشانیوں پر نشانیاں، ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ تمہیں ہم نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کو جب پہچائیں گے تو گناہ کدھر؟ یہ سیاروں کے روٹ تم لوگ بتا رہے ہو، روٹ کس نے فکس؟ ان کا جملہ ہے کہ عطارد اگر مشتری سے ٹکرا جائے نہیں تو یہ تو سب ختم ہو جائے گا، تو نہیں ٹکرا رہا نا، تو کس نے روکا ہوا ہے اس کو؟ یہ روٹ پر کیسے چل رہا ہے دنیا؟ ٹیکنالوجی کا بتائیں گے، اور جس رب نے یہ سب کیا ہے ان کی بدقسمتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ کفار مثل چوپائے کے ہیں، اس سے بھی بدتر ہیں، یعنی سور کتے سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ اپنے پالنے والے سے دشمنی کی ہوئی انہوں نے۔ مضمون ہے بھائی، لیکن زیادہ ہے۔ واہ 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 واہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی وہاں عبداللہ انڑ کہاں ہیں؟ بس آپ ہیں نا؟ وہ کہتے ہیں چارجنگ پہ لگا دیتے ہیں، پھر فون کر دیتے ہیں مولانا ساجد کو، اور اس سے بات ہو گئی آصف سے، تو کون جائے گا سبحان کے ساتھ؟ بس جلدی جلدی۔ ہاں کون کرے گا؟ ہاں وہی کہہ رہا ہوں۔ جی جی ابھی جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ دونوں بچوں کو صحت کروڑوں جانوں کے ساتھ عطا فرمائے۔ قاری ارشد عبید صاحب، مفتی زکریا صاحب بیان سن رہے ہیں، ہو گیا بھائی؟ دے دیں مجھے سینیٹائزر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات پہلی دفعہ آئے ہیں، ہدیے جو ہے وہ کتاب ہدیہ ملتی ہے، جس کو ہو یہاں سے لے لیں۔ آپ تو دلا دیجیے گا تسلیم، اپنے دوست کو دلا دیجیے گا کتاب۔ اس میں دیکھو صبر کی کتاب نہ ہو تو صبر کی کتاب لے آنا ذرا۔ آج ایک دوست کو بڑی پریشانی ہے کتنے دنوں سے، میں کہہ رہا ہوں صبر کی کتاب پڑھو، سب کی کتاب پڑھو، لیکن سستی۔ آج جو ہے پرچہ لکھ کر دیا کہ اتنا مست ہوں، سارے غم دور ہو گئے، اور خوشی کی حالت کیا بتاؤں۔ میں نے پوچھا کتنے صفحے پڑھے؟ میں سمجھا وہی بتائے گا 18 کا، نہیں 50 پڑھ چکا ہوں۔ میں آپ کا کیا خیال ہے، میں کیا مشورہ دوں گا؟ کہ میں دوبارہ پڑھوں گا۔ صبر سے اللہ تعالیٰ کی دوستی صدیقیت کی آخری شرط ملتی ہے۔ صبر کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ انتقال ہوں گے، گھاٹے ہوں گے، ایسا تھوڑی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔